ویلکم بیک ناظرین دیکھیں سندھ کے اندر ایک طرف سیلاب آ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی کچے کے علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ متاثر کرے گا، ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کے حوالے سے بھی اس پرٹیکولر اس معاملے کو لے کر بھی اور ویسے بھی زیر بحث معاملہ رہتا ہے۔ مگر اب ایک سوال اٹھائے کہ جناب یہ جو کچے کے اندر معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر تو کچے کے ڈاکو بھی متاثر ہوں گے، جس پہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب جو ہیں انہوں نے بولا ہے کہ جی بالکل اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کتنے رجسٹرڈ ہیں، کیونکہ سوال کیا گیا تھا کہ سر پتہ چل سکا ہے کہ کتنے ڈاکو رجسٹرڈ ہیں یا کتنے متاثر ہو سکیں گے، تو انہوں نے کہا جی کوئی نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ رجسٹرڈ ہمیں پتہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے تاحال جو ہے وہ قابو نہیں آ پا رہا۔ کچے کا جو معاملہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا، ان کی وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خبر زینت بنتی ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ پھر چلی جاتی ہے اور فائنلی ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، مگر وہ جو بے نتیجہ نکلتی ہیں، عدالتوں میں بھی کچھ کیسز جاتے ہیں، مگر کیوں نکلتی ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ اکثر و بیشتر کوئی بات کہتا ہے جی سیاسی دباؤ ہے، تو سیاسی دباؤ کیوں ہے؟ اس کے اوپر آئی جی سندھ غلام نبی میمن تو بڑے لیول پر کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، پھر وہ نتائج جو ایک عام آدمی کو ملنے چاہیے کیا وہ مل رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سابق ایس ایس پی ہیں نیاز احمد کوسو صاحب، ساتھ ساتھ ہائی پروفائل کیسز کے انویسٹیگیشن آفیسر بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ نیاز صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اس کچے کے معاملات تو ہمیں بتائیں نا سر، یہ ہے کیا معاملہ؟ کیوں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ بجٹس لگ رہے ہیں، فنڈز لگ رہے ہیں، آپریشنز ہو رہا ہے، پھر بھی معاملہ جوں کا توں ہے وہیں کھڑا رہتا ہے۔ جناب سے گزارش کہ ابھی جو کچے کا معاملہ ہے نا اس سال انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ سندھ پولیس نے ڈرون لے لیے ہیں۔ اب ان ڈرون کے تھرو ان کے جب یہ کچے میں ہوتے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ نے جو بات سیلاب والے کی سیلاب آ گیا ہے، کچے کے ڈاکو سارے باہر نکل آئے، تو ابھی اس سال میں ان کو پکڑنا یا کردار تک پہنچانا اور آسان ہوگا۔ وہ آسان وہ ہے کہ اب اگر ہماری جو انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں جیسے آئی بی ہمارے برانچ ہے یا جو ہماری چیز ہے وہ اس پہ کام کرے، ان کے پر ان کے ویٹ پر جو آئی پی ڈی آر ہے ان پہ کام کرے، تو یہ آسانی سے یہ لوگ جو ہے نا وہ پکے سے پکڑ سکتے ہیں سارے۔ نیاز صاحب ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ان کچے کے ڈاکوؤں کو کوئی پناہ نہ دے، تو یہ خدشہ کیا موجود ہے اپنی جگہ کہ جناب ان کو پکے میں پناہ جو ہے وہ مل سکتی ہے یا پناہ گاہیں ان کی موجود ہیں؟ جناب ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے، ان کے تعلق دار، ان کے گینگ کے کچھ بندے جو ہیں وہ پکے میں بھی رہتے ہیں اور کچے میں بھی رہتے ہیں، تو یہ تو کسی کے اپنے رشتہ دار کے پاس، اپنے کسی کے جو گینگ کا جو ممبر ہے اس کے پاس وہ پکے میں پناہ لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی یہ سیلاب کی وجہ سے پکے پہ نکل رہے ہیں، ان کا پکڑا جانا اور آسان ہے ابھی۔ سر آسان اس لیے بھی ہے کہ ایک طرف پیچھے سمندر ہے، پھر اسلحے کے ساتھ تو یہ باہر آ نہیں سکتے، تو کیا بڑا اہم معاملہ ہے یہ۔ اگر آج اس کے اوپر کام کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو شاید سیکنڈ کریں گے کہ جو نتائج مل سکتے ہیں کہ اسلحے کے بغیر آنا پڑے گا، مطلب کس طرح پھر چیزیں، آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا کہتا ہے، کس طرح اس کو بڑے طریقے سے کیپچر کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا ابھی جو آپ نے بات کی نا، ابھی یہ سارے لوگ اگر جو بس میں 20 بندوں کا گینگ ہے تو 20 بندے ایک ساتھ کہیں نہیں رہ سکتے، اپنا اسلحہ کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے، اپنے جو پوائنٹ آف کیا ہے، تو یہ جہاں بھی ایک دو کے اس میں حساب سے کہیں نہ کہیں آپس میں یہ بٹ کے رکیں گے، تو ان کو اپنا موبائل فون کے سی ڈی آر کے تھرو اور واٹس ایپ کے آئی پی ڈی آر کے تھرو ان کو آسانی سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے ابھی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتائیے گا نیاز صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے، الزامات ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب سیاسی مداخلت کی وجہ سے بھی نا بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی، بہت سارے ایسے افسران جو ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اگر لگ جائیں ان علاقوں کے اندر جہاں پر کچے کے جو معاملات ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ قبائلی جھگڑوں کی آڑ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ تنازع بڑھے نہ، اس کو مطلب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ کیا ایسا ہے یا صرف یہ افواہیں ہیں؟ نہیں جناب، سیاسی مداخلت کو آپ تو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل اس کا وجود بھی ہے، اور وہ اسی وجود کی وجہ سے، اسی ریزن کی وجہ سے جو حالات
خراب ہوئے ہیں تو اس کا ریزن تو مین ریزن تو یہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں خود آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب وہ ایک پروفیشنل پولیس افسر ہیں اور ان کی کافی جو ہے اس میں اپنی ایفرٹ ہے, ان کی خدمات ہیں کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے. اور ان کی وجہ سے جو کرائم ریٹ ہے جو وہ جو ہے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اپنا انٹرم گورنمنٹ تھی, اگر اس کے حساب سے ابھی دیکھا جائے تو کرائم ریٹ بھی کم ہوا ہے. مگر نیاز صاحب آپ ہی نے اپنی تحریر لکھی, اس میں آرٹیکل میں آپ نے کہیں اشارہ دیا کہ جی آئی جی صاحب بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہو جاتے ہیں ایسے افسران کو لگانے میں جہاں سے نتائج نہیں مل سکتے. اس طرح کی کوئی تحریر تھی آپ کی غالباً, اگر نہیں ہے تو مجھے وہ کیا معاملہ ہے؟ جناب دیکھیں وہ جو کچھ ہمارے افسران ہیں وہ کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں, اور وہ لگتے ہیں کسی سیاسی سفارش کی بنیاد پہ. اب وہ سیاسی سفارش کی بنیاد پہ لگ کے آتے ہیں تو وہ ان کو ہٹانا یا ان کو کچھ کہنا یا ان سے کام لینا وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا جو دوسرے ایس ایس پی صاحب جن کو آئی جی صاحب خود لگا رہے ہیں ان سے وہ تو کام لے سکتے ہیں, لیکن جو سیاسی سفارش پہ لگ رہے ہیں تو ان سے کام لینا تھوڑا. اچھا, مثال کے طور پہ آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا ایسے امکانات ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا کبھی یا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ اگر کسی اہم کچے کے ڈاکو کو پکڑ لیا جائے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہو یا کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی فون آ جاتا ہے, کسی کا فون آ سکتا ہے کسی بھی طرف سے کہ بھائی اس کو چھوڑو, کوئی ایسے معاملات بھی رپورٹ کہیں ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں کوئی؟ جناب جو موجودہ جو سینیریو ہے اس سینیریو میں جو ہے وہ جو المیہ یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے کافی تھانے ہیں, اس میں ڈی فیکٹو وہ لگے ہوئے ہیں ایس ایچ اوز. ڈی فیکٹو ایس ایچ او میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں سپاہی اور ہیڈ کانسٹیبل وہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں, اور وہاں سب انسپیکٹر کو علاوہ کو لگایا ہوا ہے کہ بھائی آپ خاموشی سے خود کو آرڈر اس کا ہے لیکن کام وہ سپاہی کر رہا ہے. تو اب وہ اس پہ ہمیں ذرا اعتراض ہے کہ یہ اس سلسلے کو سر آپ ان تھانوں کی بات کر رہے ہیں جو کشمور اور یہ علاقے جہاں پہ سب سے زیادہ متاثر ہیں کچے کے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر تھانوں کے اندر ڈیفیکٹو ایس ایچ اوز لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ خود ایس ایچ اوز نہیں ہیں, وہ سپاہی ہیں یا نیچے اس کے ایس ایچ او کے ماتحت افسر ہیں مگر اختیارات کی بنیاد پر وہ ہیں, اور اس کی وہ کہیں نہ کہیں پشت پناہی بھی کرتے ہیں کچے کے ڈاکوں کی, آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک سپاہی لگا ہوگا تو آپ دیکھیں سپاہی کی وزڈم کیا ہوگی, اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا اور اس کی تعلیم کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, تو وہ چیزیں یہ نہیں سنبھال سر سکتا. کتنے تھانے ہوں گے یہ کچے کے علاقے کے, مجھے ذرا یہ تو بتائیں. جناب پکے کے سر جو ہے ایک نا کچے کے جہاں زیادہ تر معاملات جو ایشوز بنتے ہیں نا, مثال کے طور پہ مجھے تھانے تو گنوا دیں ذرا, بھائی اتنے تھانے ہوں گے, اتنے ضلع ہیں, یہ ایس ایس پی اور یہ پوری ٹیم ہے, اس نے یہ اگر چاہے تو کر سکتی ہے کام. جناب جہاں دیکھیں تھانے پہ اگر ایسے ڈیفیکٹو ایسے جو سپاہی لگا ہوگا تو وہ کیا اسے کام کی کیا توقع کرے, وہ کام کیا کرے گا. مگر سر کتنی تعداد ہوگی کشمور کے اندر لے لیں یا دیگر جگہوں کی؟ میرے خیال میں جو کارپور جیکاباد جو ہے لاٹھانہ جو ہے نا اس میں 50% تھانے تو سپاہی لگے ہوئے ہیں. اوکے, تو سر پھر اس طرح تو نتائج نہیں نکلیں گے. آپ اسلحہ بھی خرید لیں, آپ ڈرون بھی خرید لیں, آپ سمجھتے ہیں اس سے نتائج نکل جائیں گے؟ اگر اندر کالی بھیڑیں موجود ہوں گی تھانوں کے اندر, وہ سپاہی لیول کی ہوں, مگر وہ سپاہی جو کام اتار سکتا ہے وہ پھر ایس ایس پی بھی نہیں نکال سکتا. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بولنا پڑے گا. نہیں دیکھیں سپاہی تو کام کیا نکالے گا. دیکھیں سپاہی سر سپاہی نے صرف انفارمیشن بھی دے دی, اگر وہ کالی بھیڑ ہے تو سر آدھے سے زیادہ آپریشن تو آپ کے اوپر مطلب الٹے ہو جائیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, بختر بندوں کے اوپر جو ہے وہ ناچ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ, اور شرمندگی کا باعث بنی ہے, وہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں. اس کے بعد البتہ پولیس نے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے ان کو جہنم میں تل کر دیا ہے. مگر ایک سوال تو ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انفارمیشن لیک تو ہوتی ہوگی, ایسا ہے نیاز صاحب؟ دیکھیں جو کچے کا علاقہ ہے نا وہاں آپریشن جو ہے نا وہ کرنا اتنا کیونکہ ادھر کے جو حالات ہیں نا اس میں نہ راستے ہیں, نہ ادھر گاڑی جا سکتی ہے, نہ ہماری کچھ جا سکتی ہے, ایسی کوئی بھی چیزیں جو ہے نا وہاں کچے بھی نہیں سکتی. لیکن ابھی جو ڈرون لیے ہیں اپنا پولیس نے, تو اس سے کافی جو کارپور میں کشمور میں
اس میں کافی کامیابی ملی ہے۔ اچھا آخری سوال نیاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا، وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب فرماتے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ میں ڈاکو مریں گے یا سرنڈر ہوں گے؟ کون نہیں سی جناب، ایسی چھڑی آ گئی ہے، کون سا جادو کا چراغ آ گیا الادین کا، تھوڑا ہمیں بھی بتا دیجئے، جو اتنا بڑا بیان اور ایک اہم بیان ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، اس میں صداقت اس طرح ہے کہ جو ڈرون خریدے گئے ہیں نا، وہ استعمال ابھی ہو رہے ہیں، اوکے، اور سندھ پولیس نے وہ استعمال ان کو کیا ہے، اس سے لازمی نتائج ہوں گے۔ نتائج آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور 6 ماہ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کچے کا کوئی ڈاکو جو ہے یا تو وہ مرے گا یا سرنڈر ہوگا، ایسی بات ہے سر؟ آپ سیکنڈ بالکل، کرتے ہیں؟ ڈرون کی وجہ سے جو پولیس کے نقصانات ہیں ہاں، وہ تو سارے زیرو ہو جائیں گے۔ اوکے، ہاں، لیکن اس کو ریٹیلیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکو اس کے جواب میں یا اس کے انتقام میں آگے پولیس پکوں پہ لگے ہوئے ٹھیک ہے، ہمارے پولیس والوں کو شہید کریں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ان کا ڈرون کے حملوں کی وجہ سے ان کا خاتمہ وہ تو لازمی ہے، وہ تو ہوگا لازمی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نیاز خسرو صاحب سابق ایس ایس پی تھے اور ہائی پروفائل کیسز کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، بتا رہے ہیں کہ کچے کے اندر معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوائنٹیشن کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیلاب آ رہا ہے اس کے اندر ایک موقع ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب فرماتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر یا تو مریں گے ڈاکو یا سرنڈر ہوں گے۔ یہ بیان بڑا اہم ہے، کس بنیاد پہ دیا اس کو کھوجنے کے لیے ہم نے کچھ سوال کیے تھے، یقینی طور پہ اس کے جوابات سے اگر آپ مطمئن ہیں تو ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔